ظلم تھا اس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اس کا شروع کیا گیا. ہمارے تمام جو حامی تھے, جو ہمارے ورکرز تھے, ہمارے ایکٹیوسٹس تھے, ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے, ان کی فیملیز کو ہیرس کیا گیا, ان کو امپریزن کیا گیا. آج بھی ہمارے 9 مئی کی تو بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن یہ جو اریسٹ ہوئے اور بغیر کسی مقدمے کے ابھی تک ان کو نہیں ہو رکھا. ہم نے جہاں بھی پولیٹیکل پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی, ہمارے پولیٹیکل پروٹیسٹ کو روکا گیا. 25 مارچ کا جو لانگ مارچ تھا اس کی آپ دیکھ لیجیے کہ جگہ جگہ انہوں نے اس کے لیے امپیڈمنٹس, حالانکہ ہمارے دور میں 3.5 سال میں ہم نے کسی کو پروٹیسٹ کرنے سے نہیں روکا. 4 لانگ مارچ ہوئے تھے ہمارے دور میں, لیکن ہم نے کسی قسم کی انٹرپشن ان میں نہیں ڈالی تھی. یہ لوگ آئے, انہوں نے اپنا مارچ کیا اور واپس چلے گئے. سیاسی مخالفین کی غیر قانونی گرفتاریاں, رہائش گاہوں پر چھاپے اور زیر حراست تشدد جو ہے, یہ ایک کنٹینیوس فنامنن بن کے سامنے آیا. چادر اور چاردیواری کا تقدس بھی پامال کیا گیا, اور بانی چیئرمین عمران خان سمیت سینئر قیادت پر بغاوت اور دہشت گردی جیسے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے. آج بھی ان کا سامنا کر رہے ہیں. ملک کے سابق وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بال بچے. اس کے علاوہ رپورٹس کے مطابق 2 اور اٹیکس جو وہ پلانڈ تھے جن کو کہ ابورٹ کیا گیا. 36 گھنٹے تک پرائم منسٹر صاحب کا گھر جو تھا لاہور میں وہ انڈر اسالٹ رہا, ریاست کے انڈر اسالٹ رہا. ریاست کا حملہ تھا اس کے اوپر, 36 گھنٹے تک لگاتار جاری رہا. ہمارے بہت سارے کارکنان کو پولیس کی کسٹڈی میں یا ریاست کی کسٹڈی میں شہید کیا گیا. زلدے شاہ جو ہے ایک بہت ہی پینفل اس کی ایک ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ کوئی 35 اور لوگ تھے جو کہ شہید ہوئے اس وجہ سے. پھر 9 مئی آتا ہے. 9 مئی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری ریاست کی طرف سے تو بہت سی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, لیکن ہمارا ہمیشہ سے ایک کنسسٹنٹ جو ڈیمانڈ رہا ہوا ہے کہ جی اس کی ایک امپارشل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. آج تک تقریباً سال گزرنے کو آ رہا ہے, 10 مہینے ہو گئے ہیں, لیکن آج تک وہ نہیں ہوا. لیکن اس کے تحت آج 9 مئی کا جو مقدمہ ہے وہ بھی آج زیر سماعت آ گیا ہے اڈیالہ میں, وہاں سنا جا رہا ہے. لیکن بغیر کسی انویسٹیگیشن کے, بغیر کسی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کے مقدمہ جو ہے وہ شروع کیا گیا. اس کے علاوہ ہمارے لوگوں کو انفورس ڈس اپیرنسز ہوئی, ان کی بہت سارے ہمارے لیڈرز کو, ان کو ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. آپ خود جا کے ان لوگوں سے مل سکتے ہیں, ان میں سے بہت سارے موجود ہیں, آپ سے بات کر سکتے ہیں وہ. اور اس کے بعد ان کی پولیٹیکل لائلٹیز کو چینج کرایا گیا. انڈر پریشر, انڈر اسالٹ, انڈر تھریٹ آف ٹیرر 10,000 کارکنان میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ وہ اس وقت بھی جیلوں میں موجود ہیں. ان کے خلاف کسی کے خلاف ابھی تک کوئی کیس جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز نہیں کیا گیا. ان میں سے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کی مختلف عدالتوں نے جو ان کو بیلز دیں, تو جو ہی وہ عدالت سے باہر آتے تھے ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا تھا. ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو 25 30 مقدموں میں ری اریسٹ کیا گیا. ان کو چونکہ ریاست کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے, بیکاز الٹیمیٹ مقصد ان کا ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے. اس کی طرف ہم بعد میں تھوڑا سی بات کر لیں گے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے اوپر تمام فیک, فلمسی اینڈ فراڈولنٹ قسم کے تقریباً 200 مقدمات جو ہیں وہ انہوں نے قائم کی, اور وہ ان میں سے 3 مقدمات کے ججمنٹس تو آ چکی ہوئی ہیں. باقی بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ بہت جلد وہ بھی بغیر ڈیو پروسیس آف لا کمپلیٹ کیے ان کی ججمنٹس بھی آ جائیں گی. اس کے علاوہ صحافت جو کہ آپ کا پیشہ ہے, اس کے اوپر جو قدغن لگے ہوئے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور ارشد شریف جیسے لوگوں کو شہید کیا گیا. اس کے علاوہ عمران ریاض کی بھی کہانی آپ کے سامنے ہے, آپ ان سے خود بات کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے. آج میڈیا جتنا سینسر کا شکار ہے وہ میرا خیال ہے کہ جنرل ضیاء کے زمانے میں بھی اتنا نہیں تھا. کوئی بات نہیں, میں 6 مہینے میڈیا سے بینڈ رہا ہوں, اب کچھ دن ہوئے ہیں کہ میں دوبارہ میڈیا کے اوپر آیا ہوں, اور یہی حالت ہمارے بہت سارے اور لوگوں کا ہے. خان صاحب کی نہ آپ تصویر دکھا سکتے ہیں, نہ ان کا نام لے سکتے ہیں, آج تک میڈیا کے اوپر ہوئے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے کیمرہ ڈس اون کرتا ہے, لیکن یہ موجود ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو. اس کے علاوہ آج جو پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں, اور جو پاکستان پرسوں انتخابات کرانے جا رہا ہے, یہ مکمل طور کے اوپر ایک غیر آئینی اور غیر قانونی پاکستان ہے. غیر آئینی اس طریقے سے کہ یہاں جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ اپنا مینڈیٹڈ پیریڈ جو ہے وہ کاٹ کے اس سے بہت بیونڈ جا چکی ہوئی ہیں. کنسیکوینٹلی 90 ڈیز کے بعد ان تمام حکومتوں کی جو کانسٹیٹیوشنل بیس تھا وہ ختم
باقاعدہ کہانی ہے جو میرے باقی جو دوست ہیں وہ شاید اس کے اوپر زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ بھئی الیکشنز تو ہوئے ہیں لیکن یہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہوئے. یہ تمام جو ہیں اس کے بعد جب شیڈول کا اعلان کیا گیا 8 فروری کے الیکشنز کے لیے تو تب سے پی ٹی آئی کے اوپر جو ریاستی فسطائیت اور ظلم ہے وہ ایک زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ سامنے آیا اور لنڈن پلان جو تھا جس کے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس کے تحت ایک کرمنل گروہ کو واپس ملک میں لایا گیا, ان کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا اور اب وہ مسند اقتدار پر براجمان کرنے کی پوری تیاریاں جو ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں. الیکشن کے رزلٹس جو ہیں وہ شاید وہ بھی آلریڈی مطلب بن چکے ہوں گے, اب ڈکلیئر کرنا جو ہے وہی رہتا ہے. جب پارٹی کو الیکشن میں جانے سے روکنے کے لیے ریاست نے بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے, اس میں سے الٹیمیٹلی ہمارا جو سمبل ہے بیٹ کا اس کو ہم سے چھیننے کے لیے ہمارے 3 انٹرا پارٹی الیکشنز کے رزلٹس جو تھے وہ انہوں نے قبول نہیں کیے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں الیکٹورل تاریخ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے کسی پولیٹیکل پارٹی کے الیکٹورل رزلٹس جو تھے انٹرا پارٹی الیکشن کے جو رزلٹس آتے تھے ان کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا. ہم پہلی پارٹی ہیں جن کے اوپر نہ صرف سوال اٹھائے گئے بلکہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ, اور ان کو انہوں نے اس کے سیکوینٹ آن دیٹ انہوں نے ہم سے ہمارا الیکشن سمبل لے کے تقریباً 13 کروڑ لوگوں کو جو پاکستانی ہیں ان کو ڈس انفرینچائز کیا ہے, ان کو حق کے ووٹ سے محروم کیا ہے اس وقت جو ہمارے اندازے کے مطابق. ابھی اس کے علاوہ آج بھی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے جو جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو تقریباً پچھلے 10 دنوں سے بہت شدت آئی ہے. ہر کانسٹیٹوئنسی میں این اے کی ہو یا پروونشل اسمبلیز کی ہو وہاں کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا گیا ہے, ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کو طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تاکہ وہ ہم لوگ پی ٹی آئی اور ہمارے جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جو مرحلہ تھا اسکروٹنی کے موقع کے اوپر کیا گیا, نامینیشن فارمز چھینے گئے اور کوشش پوری کی گئی کہ ہماری زیادہ تر کانسٹیٹوئنسیز میں ہم لوگ اپنے جو نامینیشن فارمز ہیں ہمارے نامنیز جو ہیں وہ نہ جمع کرا سکیں. بہت سارے اور طریقے جو ہیں ان کا بھی انہوں نے اس کے ذریعے بھی انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں نہ جا سکے اور یہ ان کو جو کلین جو ہے ان کو گراؤنڈ مل جائے اور یہ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں. اس کے علاوہ بہت سارے طریقوں سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ جی ووٹرز کو کنفیوز کریں یا ان کو ڈسکمفرٹ کریں اور تاکہ وہ ووٹ نہ دے سکیں. ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. جو ہمارے سامنے آئی ہے کہ خواتین کے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے وہاں ان کو آرڈرز دیے گئے ہیں کہ وہ جو پولنگ کا عمل ہے اس کو انتہائی سست روی سے جاری رکھا جائے. اس کے علاوہ پولنگ کے عملے سے علاقائی امیدواروں کی ملاقاتیں اور انہیں مراعات کے وعدے کیے گئے ہیں, یہ بھی ہمارے علم میں آیا ہے. اس کے علاوہ زیادہ تر عورتوں کے پولنگ اسٹیشن اپنے گھروں سے 7 to 10 کلومیٹرز 12 کلومیٹرز دور رکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کے پولنگ ایجنٹس کو پولیس کے ذریعے ہراساں کیا جا رہا ہے اور پولنگ اسٹیشنز کے پاس پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواران کے کیمپ نہ لگانے جو ہے اس کے احکامات صادر کیے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس یہ میرا اپنا ہے ذاتی ہے, تو یہ جو ان کا 8300 ہے وہاں میں نے پچھلے 3 مہینوں میں 3 دفعہ اپنا جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کے لیے میں نے ڈالا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر, اور تینوں دفعہ میرے لیے مختلف پولنگ اسٹیشنز جو ہیں وہ آئے ہیں. یہ پچھلے 3 مہینے کا عمل ہے, یہ میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے اور آپ اس کو خود چیک کر سکتے ہیں, میں آپ کو بھجوا سکتا ہوں. یہ بیسیکلی میں نے تو ایک ان الیکشنز کے بارے میں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ میں آپ کو 5-6 پڑھ دیتا ہوں and then I'll pass it on to Al Jazeera. کہتا ہے the legitimacy of the February 8 elections has been questioned as Khan is absent from the ballot sheet. Bloomberg says Pakistan's youth, big backers of Khan, are disillusioned about the electoral system. Council on Foreign Relations says Pakistan's upcoming election this week has already turned into a farce, one that is not free or fair. Financial Times says if one were to have free and fair elections, Imran Khan would win by an absolute majority. AP, voters wonder if new polls will change a country mired in political feuding. BBC,
It may look like Khan has been effectively neutralized, but instead, political divisions across the country look set to deepen. Guardian. Military has put its faith in former Prime Minister for fourth time, leading many to believe election outcome is already decided. Gallup. 7 in 10 Pakistanis lack confidence in the honesty of their elections. New York. Brucey. This election is already hopelessly compromised. New York Times. Pakistani elections are marked by vote rigging, political horse trading and corruption. No matter who wins, they inevitably disappoint because they're always focused more on staying in power than serving the people. This is international comment, some of the international comment on the forthcoming elections. I would now request Ahmed Awais Saab. He has a couple of things to say, and then we will go on to Brigadier Saab and Saab. اور ایک نیکڈ ڈسپوٹزم جو ہے اس کا رول اس وقت پاکستان میں، یہ بات آپ کے سامنے ہے، اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نظر نہیں آتی. اتنی کلیئر طریقے سے پاکستان کے آئین کی جس طرح دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، جس طرح اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے، جگہ جگہ پر وائلیٹ کیا گیا ہے. میں ابھی یہی جو 3 فیصلے جو آپ کو پچھلے 4-5 روز میں کیے گئے ہیں، میں انہی کے متعلق آپ سے کہہ دوں کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10A کو سامنے رکھ لیجیے. 10A آرٹیکل کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا از اے مسٹ. ٹرائل کا مکمل ہونا اور ایکیوزڈ کو فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہے کہ اس کو رائٹ ٹو ڈیفینس اس کو پرووائڈ کرنا. اور یہاں پہ تو ٹرائل بھی نامکمل ہیں. آپ تینوں کو دیکھ لیجیے. سائفر کیس کے اندر بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے 342 کی ریکارڈ ہوتی ہے. وہ ایکیوز ہیں شاہ محمود قریشی، ان کی 342 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ بھی نہیں ہوئی. فار دا ریزن بیسٹ نون ٹو دی پریزائڈنگ آفیسر جج. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود ان کو ڈیفینس کا رائٹ بھی نہیں دیا گیا. یہ ہر ایکیوز کا رائٹ ہے کہ بغیر جو کرمنل ٹرائل جو ہے، کرمنل ہو یا سول ٹرائل ہو، وہ مکمل ہی نہیں ہوتا. یہ کانسٹیٹیوشن کی مینڈیٹ ہے آرٹیکل 10A. اور ڈیلیبریٹلی کانسٹیٹیوشن کے مینڈیٹ کو اگر آپ وائلیٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سبورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے آئین کو. آپ سبورٹ کر رہے ہیں. اور سبورشن آف کانسٹیٹیوشن از این آفینس انڈر آرٹیکل 6 آف دی کانسٹیٹیوشن. پہلی لائن ہی آپ اس کی اگر پڑھ لیجئے، اس میں لکھا ہے کہ ون ہو ایبروگیٹس اور سبورٹس دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کمٹس این ایکٹ آف ہائی ٹریزن. اور دوسری بات آپ کو بتاؤں، سب سے اہم چیز جو اور پاکستان کے آئین کا پریامبل کو دیکھ لیجیے. پریامبل کہتا ہے کہ دی سوورینٹی لائز ود اللہ ٹو بی ایکسرسائزڈ بائی دی پیپل آف پاکستان تھرو اٹس چوزن ریپرزینٹیٹیوز. اب آپ 1 سال سے اوپر کا وقت گزر گیا، وہ چوزن ریپرزینٹیو تو آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے. لیکن یہ نامینیٹڈ لوگ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے نام پہ جن کو لایا گیا ہے، ان کا تمام کا مینڈیٹ ختم ہو چکا ہے. اور کسی ایک نے بھی وہ ریکوائرمنٹ جو ہیں، جو سیکشن 230 الیکشنز لا 2017 کا سیکشن 230، اس میں بڑے واضح الفاظ میں جتنا بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے یا وہ پروونسز کا ہے، اس میں بڑا سافٹ الفاظ میں وہ دے دیا گیا ہے کہ ان کی کیا کیا ان کا مینڈیٹ ہے، جس میں ڈے ٹو ڈے بزنس کے علاوہ دے ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان فار فیئر ٹرانسپیرنٹ اینڈ فری الیکشن. یہاں پہ الیکشن کے اوپر، ٹرانسپیرنٹ اینڈ فری الیکشن کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. ہاں، لیکن کام کیا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کو کیا واقعہ ہوا. 9 مئی کو واقعہ میں ایک آرکیسٹریٹڈ پلان کے تحت جو ہے ایک پلان کیا گیا. اور آئی جی پولیس، ان سے پوچھا جائے کہ تم پورے پنجاب میں پولیس کہاں تھی؟ خاموش ہیں وہ، کیونکہ یہ مینڈیٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے قائم کیا تھا. کیوں کارروائی نہیں ہوئی اس کے خلاف؟ ہم یہ پوچھتے ہیں کیوں جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کلیئر تو کریں. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوتی گئی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہی ایک انداز ہے جس کے اندر یہ ہے، یعنی آپ یوں سوچ لیجئے کہ پاکستان کا آئین، اس کے پیش نظر تمام ادارے، تمام افراد کتنے ہائی پوزیشن میں ہوں یا کتنے کم پوزیشن میں ہوں، ادارے کتنے بڑے ہوں یا ادارے کتنے چھوٹے ہوں،
وہ چاہے جوڈیشری کا بھی ادارہ ہو یا آرم فورسز کا ادارہ ہو, کوئی بھی ہو, یہ تمام کے تمام دے آر سبسروینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے انڈر اوتھ لیا ہوا ہے سب نے, اور اوتھ کا ایک سینٹنس کامن ہے سب کے اندر, چاہے وہ اوتھ جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہو, پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہو, چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہو, چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹس کا ہو, یا کسی جج کا ہو, سپریم کورٹ کے کسی جج کا اوتھ ہو, یا آرم فورسز کا اوتھ ہو, سب میں ایک بات کامن ہے کہ آئی ول اپہولڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, آئی ول پرزرو, پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ اوتھ لے کے جب آپ پاکستان کے آئین کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے, پروٹیکٹ نہیں کریں گے, کیونکہ آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا اور ڈیفینڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے آئین کے اندر, اور وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس کو پرزرو کرنا, پروٹیکٹ کرنا اور پرووائڈ کرنا ٹو دی کامن مین. کیونکہ آئین ایک سوشل کانٹیکٹ ہے. میں آپ کو یہاں پہ صرف ایک سینٹنس میں بتاؤں گا. یہ سوشل کانٹیکٹ, آپ جانتے ہیں کہ کانٹیکٹ جو ہے وہ دو پارٹیز کا درمیان ہوتا ہے. یہاں پہ دو پارٹیز کون ہیں؟ پیپل آف پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان. آرٹیکل 5, پیپل آف پاکستان نے اپنے سارے رائٹ اسٹیٹ کو سرنڈر کر دیے, اور اس کے ریٹرن میں اسٹیٹ آف پاکستان نے فنڈامنٹل رائٹس گارنٹی کیے کہ پرووائڈ کیے جائیں گے. آئین کو اس طریقے سے اس ٹیکنیکل طریقے سے توڑ دیا گیا ہے کہ لوگوں نے, عوام پاکستان نے اپنے رائٹس سرنڈر کر دیے, لیکن اسٹیٹ آف پاکستان نے فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ نہیں کیے. اور آپ نے دیکھا کہ ہر طرح سے وائلیشن ہے, چار دیواری کی وائلیشن ہے, اس کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, جس طریقے سے تذلیل انسانیت کی ہو رہی ہے, آرٹیکل 14 کی وائلیشن ہے, جس طریقے سے پی ٹی آئیز کو محروم کیا گیا ہے اس کے الیکشن سمبل سے, یہ آرٹیکل 17 کی وائلیشن ہے. اس کے اوپر لارجر کورٹ, سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہے. لیکن ہر چیز کو جس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اور جس انداز میں ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے, اور ابو آل میں آپ کا انسان کو دو آسپیکٹ ہیں, ایک قانونی آسپیکٹ ہے, ایک اخلاقی آسپیکٹ. یہ سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. سوسائٹی کی فلرشمنٹ کے لیے سوسائٹی چل نہیں سکتی, پنپ نہیں سکتی. آپ نے دیکھا کہ وہ عدت کا جو کیس بنایا گیا, یعنی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انسان اخلاقی گراوٹ کو اس حد تک نیچے چلا جائے گا. اٹ ہیز ٹچ دی لوسٹ ایب اس کیس کو پریزنٹ کر کے. یعنی کیس کیا ہے پرسائزلی کہ عدت کے دوران نکاح کر لیا گیا, اور کمپلیننٹ کون ہے؟ کمپلیننٹ ہے وہ شخص جو اس کا ایکس ہسبینڈ تھا, جو نکاح میں بھی شریک تھا, جو نکاح کے بعد بھی ان کے ساتھ اس بات کو مختلف انٹرویوز میں دیتا رہا, اور اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا اینٹی کرپشن میں ایک کیس کے اوپر ڈپارٹمنٹ میں, اور اینٹی کرپشن سے جب اس کو بیل پہ اس بنیاد پہ باہر نکالا گیا, اس انڈرٹیکنگ کے اوپر کہ جا کے کیس دائر کرو, وہ جیل سے نکل کے آتا ہے اور 6 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اس بات کو, اور کہہ رہا ہے کہ یہ عدت کے پیریڈ کے دوران نکاح ہوا ہے. آپ یہ اس سے بڑی بات جو ہے مذاق, شریعہ لاء کا مذاق نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات آپ سوچ لیجئے گا, کوئی قانون نہیں ہے اس وقت پاکستان کے پی پی سی میں, پاکستان پینل کوڈ کے اندر اور کسی اور اسپیشل لاء کے اندر کوئی قانون نہیں ہے کہ عدت کے پیریڈ کے درمیان اگر کوئی نکاح ہو جائے تو اس کو سزا دی جائے. اس کے اوپر ایک ریسنٹ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے, میں صرف وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی ججمنٹ, اس میں انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہ irregularity ہے, یہ وائڈ نکاح کو وائڈ نہیں کرتا, اور وہ پیریڈ کا ختم ہونے کے بعد خود بخود یہ ریگولر ہو جاتا ہے.